subscribe to our channel and press the bell icon. عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ فرسٹ یونٹ ٹیسٹ سالٹ پیپر 8 ہسٹری اینڈ سیوکس 8ویں جماعت اردو میڈیم کے لیے تاریخ اور شہریت کا پہلا سوالیہ پرچہ ہے۔ سوال نمبر 1، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا سوال ہے، تاریخ کے ماخذوں میں سے ڈیش ماخذ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ دوسرا ہے، پونا کے ڈیش میں مہاتما گاندھی میموریل میوزیم میں گاندھی جی کی تاریخ سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔ پہلے کا جواب ہے، تاریخ کے ماخذوں میں سے سمعی و بصری ماخذ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ دوسرا ہے، پونا کے آغا خان پیلس میں مہاتما گاندھی میموریل میوزیم میں گاندھی جی کی تاریخ سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کی مدد سے درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔ دریا نورد جہاز راہ کام افریقہ کے جنوبی سرے تک جا پہنچا۔ کرسٹوفر کولمبس بھارت کے مغربی ساحل پر واقع کالی کٹ کی بندرگاہ پر جا پہنچا۔ پہلا ہے، بارتھولومیو ڈائس افریقہ کے جنوبی سرے تک جا پہنچا۔ دوسرا ہے، کرسٹوفر کولمبس بھارت کی تلاش میں نکلا ہوا کولمبس براعظم امریکہ کے مشرقی ساحل پر جا پہنچا۔ تیسرا ہے، واسکو ڈی گاما بھارت کے مغربی ساحل پر واقع کالی کٹ کی بندرگاہ پر جا پہنچا۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل ہر سوال کا جواب ایک جملے میں لکھیے۔ ہر ایک کے لیے ایک نمبر ہے۔ پہلا سوال ہے، انتظامی امور کے افسران کی تقرری کے لیے کون سا مقابلہ جاتی امتحان لیا جانے لگا؟ اس کا جواب ہے، انتظامی امور کے افسران کی تقرری کے لیے مقابلہ جاتی امتحان انڈین سول سروسز ICS لیا جانے لگا۔ دوسرا ہے، متعینہ فوج کا طریقہ کیوں شروع کیا گیا؟ اس کا جواب ہے، پورے بھارت پر انگریزوں کا تسلط قائم کرنے کے مقصد کے تحت متعینہ فوج کا طریقہ شروع کیا گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل تصورات کی وضاحت کیجیے۔ ہر ایک کے لیے 2 نمبر۔ پہلا ہے، سمعی ماخذ اس کا جواب ہے، جن ماخذوں کی مدد سے ہم صرف سن سکتے ہیں انہیں سمعی ماخذ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے، آڈیو کیسٹ موبائل فون ریڈیو سمعی ماخذ ہے۔ تیسرا ہے، سمعی ماخذ میں بولنے یا گانے والا شخص دکھائی نہیں دیتا۔ چوتھا ہے، تاریخی شخصیات کی تقریریں اچھے گانے والوں کی گائیکی کے کیسٹ ریڈیو پر سنائے جاتے ہیں۔ یہ کیسٹ تاریخ کی تحقیق کرنے والوں کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے، سامراجیت اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ترقی یافتہ ملک کے غیر ترقی یافتہ ملک پر اپنا تسلط قائم کرنے اور نوآبادیاں قائم کرنے کو سامراجیت کہتے ہیں۔ دوسرا ہے، اپنی حکومت کی جغرافیائی حدود سے پرے دوسرے زمینی علاقے پر قبضہ جمانا ہی سامراجیت ہے۔ تیسرا ہے، فوجی نقطہ نظر سے طاقتور یورپی ممالک کی سامراجیت پسندانہ پالیسی کے سامنے ایشیا اور افریقہ کے ممالک ٹک نہیں سکے، اس لیے وہ ان کے غلام بن گئے۔ چوتھا ہے، صنعتی انقلاب کے بعد سامراجیت میں اضافہ ہوتا گیا، 20ویں صدی میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ پہلا ہے، پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کی کولکاتہ میں واقع تجارتی کوٹھی پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے انگریزوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ دوسرا ہے، رابرٹ کلائیو نے نواب کے سپہ سالار میر جعفر کو نواب کی گدی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ تیسرا، 1757 میں انگریزوں نے نواب پر حملہ کر دیا، پلاسی کے مقام پر دونوں افواج میں تصادم ہوا۔ چوتھا، پہلے ہی طے کیے گئے منصوبے کے مطابق میر جعفر کی قیادت میں لڑنے والے نواب کی فوج نے جنگ میں شرکت نہیں کی، جس کی وجہ سے پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب 25 تا 30 الفاظ میں لکھیے۔ پہلا سوال ہے، تاریخی عمارتوں میں کون کون سی عمارتوں کا شمار ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، دیسی حکمرانوں کی حویلیاں اور برطانوی افسران کی رہائش گاہیں۔ دوسرا ہے، راجاؤں کے راجواڑے، قلعے، دریاؤں پر بنے ہوئے گھاٹ، عدالتیں۔ تیسرا ہے، راجاؤں کے تعمیر کردہ پل، سڑکیں، پانی کی سبیلیں، فوارے وغیرہ۔ چوتھا ہے، انگریزوں کی جیلیں، قومی یادگاریں، آشرم وغیرہ۔ سوال نمبر 7 ہے، یہ شہریت کا حصہ ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا سوال ہے، پارلیمانی نظام حکومت ڈیش میں ارتقا پذیر ہوا۔ دوسرا ہے، صدارتی نظام حکومت میں ڈیش کارگزار ہوتا ہے۔ اس کے جوابات ہے، پہلے کا جواب ہے،
پارلیمانی نظام حکومت برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوا۔ دوسرا، صدارتی نظام حکومت میں صدر مملکت کارگزار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط؟ پہچانیے اور غلط بیان کو درست کر کے لکھیے۔ پہلا ہے، پارلیمانی نظام حکومت امریکہ کی دین سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا ہے، پارلیمانی نظام حکومت میں مرکزی حکومت کی مشنری کی مجلس قانون ساز کو پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے۔ درست بیان ہے، پارلیمانی نظام حکومت برطانیہ کی دین ہے۔ دوسرے کا جواب ہے یہ بیان درست ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ پہلا سوال ہے، بھارت نے پارلیمانی نظام حکومت کو قبول کیا۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، پارلیمانی نظام حکومت خاص طور پر برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوا۔ دوسرا، برطانیہ نے بھارت پر تقریباً 150 برسوں تک حکمرانی کی۔ اس زمانے میں انگریزوں نے پارلیمانی نظام حکومت کے ذریعے ہی امور حکومت کو انجام دیا۔ تیسرا نقطہ ہے، بھارتیوں کو اس زمانے میں اس طرز پر امور حکومت چلانے کا اچھا خاصا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ چوتھا ہے، دستور ساز مجلس میں اس نظام حکومت پر بڑی بحث ہوئی، پھر فیصلہ کیا گیا۔ اس لیے بھارتی دستور سازوں نے بھارت کے لیے مناسب تبدیلیوں کے ساتھ پارلیمانی نظام حکومت کو اپنایا۔ دوسرا سوال ہے، پارلیمانی طرز حکومت میں بحث اور تبادلہ خیال کو اہمیت حاصل ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، پارلیمانی طرز حکومت میں پارلیمنٹ میں بحث اور تبادلہ خیال کرنے کے بعد ہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے، حزب مخالف اپوزیشن پارٹی بھی بحث میں شریک ہو کر حکومت کی پالیسیوں میں خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے، عام لوگوں کے مفادات کے مسائل پر بحث اور تبادلہ خیال ہونے کے بعد ہی قانون بنائے جاتے ہیں۔ مطلق العنان حکومت ڈکٹیٹرشپ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا ہے، عوام کے مفادات کے خلاف اور آزادی پر روک لگانے والے نکات اور پالیسیوں کو دور کرنے کے لیے بحث اور تبادلہ خیال کا ہونا ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔